دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک کون ہے؟ ایک ریسرچ میں آیا کہ جاپان خوشحال ترین ملک ہے. پتہ چلا 2021 میں یا کسی سال میں تقریباً ایک سال میں 15,000 سے زیادہ اس خوشحال ترین ملک میں سوسائڈ کے کیسز آئے. 15,000 سے زیادہ لوگوں نے سوسائڈ کر کے خود کو مار دیا، جن کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، نوکری کا مسئلہ نہیں، پیسہ دولت سب کچھ ہے، دنیا کا خوشحال ترین ملک، انوائرمنٹ دیکھو، نظم دیکھو، ہر شہر، لیکن 15,000 لوگ خودکشی. یورپ جاؤ خودکشی، ویسٹ جاؤ خودکشی. امریکہ کی فوج کا ریکارڈ نکالو، فوج کے اندر کتنی خودکشیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان 10 بچے رکھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، خودکشی نہیں کرتا. کبھی سوچا وہاں خودکشی کیوں ہے؟ اب یہ نہیں کہ مسلمان کا ایمان بڑا مضبوط اس لیے خودکشی نہیں کرتا، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں وہاں جتنے رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے میں شراب نہیں ہے. جتنے لوگ وہاں پہ 15,000 اگر کیسز آتے ہیں خودکشی کے، جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس حالت میں تھے، نشے کے عالم میں تھے. اور انسان جب نشے میں ہوتا ہے، آپ نشے کے عالم میں ہو، پہاڑ کی اونچائی پہ گئے، ہوتا ہے آج بھی، آپ کسی اونچائی پہاڑ کی اونچائی پر گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو من میں خیال آتا ہے کاش پرندہ ہوتا، ایسے اڑتا ہوا نیچے جاتا. خیال آتا ہے آدمی کو، آپ کو بھی آتا ہوگا. کبھی کبھی آپ کوئی 8ویں منزل پہ رہتے ہو، فلیٹ کی 10ویں منزل پہ رہتے ہو، اپنی بالکنی پہ کھڑے ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی، دل کرتا ہے پرندہ ہوتا، اڑتا. اب شراب پی کے کھڑے ہو گئے نا تو وہ پرندے کی طرح اڑ جاؤ گے نیچے، کیونکہ انسان کا کنٹرول کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جو دل میں آئے گا انسان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ کس عالم میں ہوتا ہے، نشے کے عالم میں. وہ جو عقل اور عقال ہے وہ کام نہیں کرتا، بریک کیا ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. تو یہ فرش اعضا ہمیں کیا سکھاتا ہے، عقل کو مضبوط کرتا ہے. اس بچے کو بتاتا ہے کوئی اور تھا جس نے لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈالا، اور امام حسین نے فرمایا کہ ثقلت کا امک، اے ہور تیری اعضا پہ تیری ماں بیٹھے. سردار تھا اپنے قبیلے کا، کربلا کا واحد شہید ہے جس کا سر نہیں کاٹا گیا. مظلومیت اب عبداللہ ہے نا، جب اس کا سر کاٹنا ہے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب ہم سر نہیں کاٹنے دیں گے. پھر یہ اعتراض ہوا کئی صدیوں کے بعد کہ کیا ہر کی شہادت قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس کا سر نہیں کٹا. امام حسین کا سر کٹ گیا، علی اکبر کا سر کٹا، حضرت عباس کا سر قلم کر دیا گیا، کہ شاید قبول نہیں ہوا. تو 2 واقعات، بعض کہتے سیلاب آیا جناب ہر کی قبول ظاہر ہوگی، بعض کہتے نہیں قبر نبش کی گئی. وقت کے بادشاہ نے کہا میں دیکھوں گا کہ اس سے امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہے. کہتے جب قبر سے بدن نکلا تو سر صحیح سالم تھا، اور علماء سے پوچھا گیا آپ آئیں ایک بدن ملا ہے، کس کا بدن ہے؟ جب علماء پہنچے تو اس کے ماتھے پہ ایک رومال بندھا ہوا تھا، تو کہا کہ نہیں یہ ہر کا بدن ہے. تو وقت کے بادشاہ نے کہا اب میں مان گیا کہ امام حسین سے کیا تھے، راضی تھے. اس نے تبرکن اس رومال کو ماتھے سے اتارنا چاہا، کہ رومال کا اترنا تھا اور سر سے خون کا جاری ہونا تھا. دوسرا رومال باندھا، خون نہیں رکا. تیسرا رومال باندھا، خون نہیں رکا. علماء نے کہا نہیں، جو چیز حسین نے جہاں رکھی ہے آپ اسے ہٹا نہیں سکتے. کہ پھر واپس وہ رومال باندھا گیا. اب سردار ہے، اور یہ جملہ بڑا گرا جملہ تھا کہ آپ ایک طرح سے ایک بد دعا ہے کہ تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے. تو کہتے ہیں اور کی آنکھوں میں خون جمع ہوا، حسین مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، عقل تھی، بریک لگائی. اور نے کہا کہ حسین کہہ تو میں بھی سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ طہرا. ادب نے حر کو حر بنا. ادب وہی کرتا ہے، بے ادب محروم از لطف رب. با ادب بندہ تب بنتا ہے جب یہ عقال اس کی کیا ہو، مضبوط ہو، عقل اس کی مضبوط ہو. جس کی عقل مضبوط ہوتی ہے فرش اعضا یہ ادب سکھاتا ہے. تبھی امام حسین کے پاس آیا، مولا نے سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی. امتحان کے لیے امام نے جملہ بولا تھا. علماء کہتے ہیں مولا حسین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ حر کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہو کہ میں نے حسین کی والدہ کا احترام کیا، حسین نے میری ماں کے لیے بولا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یہ امام ہے نا، دل میں اترتی برابر بھی اگر آپ کے اندر دکھ ہو، شکایت ہے، مولا حسین کا کام ہے شکایت کو کیا کریں، دور کریں. کہتے جب جناب حر کے جنازے پر گئے امام حسین، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد امام نے اس کی ماں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی.
کہ دل میں نہ ہو کہ میری ماں کے لیے حسین نے یہ کہا تھا. فرمایا اور کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا. ایسی ماں کس کو ملے؟ کہا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. یہ اہل بیت کا کمال. حر بنا کس کی وجہ سے؟ اسی سینکڑوں واقعات ہیں تاریخ. ابن ملجم بہترین قاری قرآن پڑھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے. اہل فارس نے خط لکھا عمر کو کہ ہمیں کوئی قاری بھیجو جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے. عمر نے جواب میں لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہیں بھیج رہا ہوں, گھر بھی دینا, تنخواہ بھی دینا, خدمت بھی کرنا, گویا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں. اور یہ قاری کون تھا؟ قاتل علی ابن ابی طالب ابن ملجم. لیکن کیا ہے, عقل کمزور ہے انسان کی. جب عقل انسان کی کمزور ہو جائے پھر انسان تہس نہس ہو جاتا ہے. اب کیا کہا, یا رسول اللہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں جو اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں. فرمایا یہ دیکھو یہ پتھر اٹھا رہے ہیں, کتنا وزن ہوگا؟ یا رسول اللہ ہم 4 لوگ بھی مل جائیں آپس میں تو یہ پتھر نہیں اٹھا سکتے. فرمایا یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کتنی باریک بینی سے رسول دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے. یہ چند گرام سے بھی شاید زیادہ نہ ہو. فرمایا اتنا بھاری پتھر اٹھا لے پر نگاہ حرام پہ پڑے, آنکھوں کے وزن کو برداشت نہ کر سکے. یہ آنکھ بند نہیں ہوتی بندے سے. 200 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے, چند گرام کی آنکھوں کی پلکیں بند نہیں کر پاتا. فرمایا کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ بریک کیا ہے جناب کا؟ کمزور ہے. اصل طاقت ارادہ ہے. اصل قدرت عقل ہے کہ جس کا کنٹرول جتنا زیادہ اس کی تقوی اتنی زیادہ ہے. یہ کنٹرول ہے جو کسی کو خمینی بناتا ہے, بہجت بناتا ہے. یہ کنٹرول ہے جو انسان کو محمد تقی بافقی بناتا ہے. یہ کنٹرول ہے جو انسان کو پھر مرجع و مجتہد بنا دیتا ہے. کیونکہ جد و جہد تبھی آتی ہے جب انسان کا ارادہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. یہ معصوم نے سکھایا. فرمایا جس طرح بدن کی ٹریننگ کرتا ہے, ایک دن میں کوئی بڑا باڈی بلڈر نہیں بنتا, ایک دن میں انسان کے شولڈر اور ہپس نہیں بنتے. یہ کب بنتے ہیں؟ جب انسان ریگولری کیا کرتا ہے؟ ایکسرسائز کرتا ہے, تب جا کے مسلز آپ کے بلڈ ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا آپ کے برین کے مسلز ہیں, جب ریپیٹڈلی یہ کام کرو گے تب مسلز بن جاتے ہیں. فرمایا کسی بھی بری عادت کو نکالنا ہو 40 ڈیز انسان کو چاہیے, اور کسی بھی اچھی عادت کو اپنانا ہو 40 ڈیز آپ کو چاہیے. یہ 40 دن کی بڑی اہمیت ہے. دنیا کی بری سے بری عادت 40 دن میں نکال سکتے ہو, اور اچھی سے اچھی عادت 40 دن میں اپنا سکتے ہو. تو آپ کے برین مسلز کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے. فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنی عبادت کر خدا کی یہاں تک کہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے.